پڑھے، آج پڑھے کہ کل پڑھے، لیکن پورا مہینہ رسول کریم ڈٹ کے کھڑے رہے اور حضور کو دیکھ کر صحابہ کھڑے رہے۔ وہ جو آئے تھے نا اکٹھے ہو کے کہ اب تو ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے معاذ اللہ، وہ جب مہینہ گزر گیا تو ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، کہنے لگے تو نے ہمیں کہا تھا چل، دوسرا قبیلہ کہنے لگا تم نے ہمیں کہا تھا چلو گے تو کامیابی ہوگی، پہلے ایک دوسرے کو متون کیا، لان تان کیا، پھر آندھی آئی تو خیمے اکھڑے، اور جب وہ نکل کے بھاگے تو میرے محبوب کے صحابہ اٹھ اٹھ رسول کریم کا جلوہ دیکھ رہے تھے اور حضور کی اداؤں کو دیکھ رہے تھے اور ان کامیابیوں کو دیکھ رہے تھے، تو عرش کے مالک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا ذرا سی بات پہ ڈر جانے والی امت اور تھوڑی سی بات پر پریشان ہونے والے، بس ایک ملک کا پاسپورٹ آ گیا تو اللہ جانے کیا ہو گیا، اتنی جلدی روب کا شکار ہونے والے لوگ سمجھے۔ رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسے اختیار کرو، اپنی زندگی قاعدوں کے مطابق گزارو، اصول کے مطابق زندگی میں کچھ چیزیں طے کرے، کچھ چیزیں طے کر لے کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بعض لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تنظیم قائم کی تھی اعلان نبوت سے پہلے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں وہ معاہدہ ملتا ہے، فرمایا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جوانوں وعدہ کرو، محبوب اس جماعت کا حصہ تھے، فرمایا کبھی کسی ظالم کو کسی غریب پر ظلم نہیں کرنے دیں، یہاں طے کرو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو پتہ نہیں سجے گی کہ نہیں سجے گی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کسی علاقے سے صرف 10 بندے کھڑے ہو جائیں نا، صرف 10 لوگ صرف کھڑے ہو جائیں کہ ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے، تو ظلم کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتے۔ جتنا بزدل ظالم ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہی کوئی نہیں، سب سے زیادہ بزدل ظالم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے ظلم کیا، وہ کامتا ہے۔ لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ ظالم ہے کہ مظلوم ہے؟ کیا فائل پڑھتے ہی ہمیں سمجھ آ نہیں جاتی کہ بندہ کس طرح کا ہے؟ تو کیوں نہ ہو زندگی میں کچھ اصول طے کر لیے جائیں کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے سپورٹر نہیں بنیں گے، کچھ قاعدے بنائے جائیں، اور رسول پاک نے یہ قاعدہ بنایا اور پھر حضور نے وہ قاعدہ بنایا تو پھر محبوب کھڑے ہو گئے۔ ایک تو ہمارے وہاں لوگ کہتے ہیں حالات نہیں ٹھیک، وہ بھائی حالات کیا ہوتے ہیں بلا؟ حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب میرے گھر کو آگ آتی ہے تو حالات فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مجھے کیس کی بھی سمجھ آتی ہے، پھر مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کہاں کہاں سے لوگوں کو لانا ہے، لیکن جب کسی اور کی مدد کرنی ہوتی ہے تو پھر کیسے حالات خراب ہو جاتے ہیں؟ یہ جو حالات کا معاملہ، اس پر بھی غور کریں۔ حضور علیہ السلام کا جو مکی زمانہ ہے نا اسلام پر، وہ سخت گیر دور ہے، یعنی مسلمان دار ارقم کے اندر چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب حالات کیسے ہوں گے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی، سب سمجھ سکتے ہیں۔ سخت ترین حالات کا بظاہر مقابلہ ہے، لیکن قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، 2-3 اونٹ اس نے بیچنے تھے، ابو جہل نے خرید لیے، پیسے نہیں دیتا تھا، دبا کے بیٹھ گیا۔ حالات اسلام پر سخت ہے اور سارا مکہ بظاہر مخالف ہے، مسلمان ظاہری طور پر کمزوری کا شکار ہے، تو کسی کافر نے نا بطور تمسخر معاذ اللہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میری سمجھ، کیونکہ جو بندہ غریب ہوتا ہے نا بیچارہ، وہ تو رو رہا ہوتا ہے، اور میں نے مظلوموں کو دیکھا ہے، میں نے غریبوں کو دیکھا ہے، سڑک بھی سیدھی نظر نہیں آتی، پھر تو میرے بھائی ان کو دستخط کرنے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا بتائیں، بعض اوقات جن سے کچھ لکھوانا ہوتا ہے وہی کہہ رہے ہوتے ہیں پہلے پینسلوں کا ڈبہ لے کے آؤ۔ کیا کرے، کس راہ کا تعین کرے، کیسے کر کے نکلے؟ آپ کبھی غور کریں گے کہ جب انسان پر پورا بوجھ بنا ہوتا ہے اور پھر اس سے جب کیفیات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں، جب حالات پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے رپٹ درج کرانا چھوڑ دیا۔ نقصان یہ ہوا کہ ظلم مضبوط ہوتا گیا، مظلوم پیچھے ہٹتے گئے، ظالموں کی رسی دراز ہوتی گئی، انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ان بطش ربک لشدید،
ساری عدالتیں زمین پہ نہیں لگنی، ایک رب نے بھی لگانی ہے۔ ہاں ہاں، ایک عدالت وہ بھی لگائے گا اور کہتا ہے ابھی میں نے ڈھیل دی ہے، پھر جب میں پکڑوں گا تو رب سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ او وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، وہ تے بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لیکن کب؟ جب احساس ہو انسان۔ اس شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ جانتا نہیں ہے بظاہر حضور کو، میں اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے عرض کی حضور ایک مکے کا سردار ہے، اس نے میرے اونٹ خریدے ہیں، غریب آدمی ہوں، اب وہ میرے پیسے نہیں دے رہا، تو میں نے سرداروں سے بات کی ہے، تو جب اس کا نام بتایا تو یہ تو کانپنے لگے ہیں، اور ایک نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ شخص کہتا ہے میں حیران تھا کہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے، پر یہاں تو حال یہ ہے کہ سادے سے کپڑے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، میں 10 باتیں کرتا ہوں تو محبوب ایک جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی دھیما بولتے ہیں، دھیما تیرے آگے ہے یوں تپے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اور بریلی کے امام فرمانے لگے ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے شہزادے سنو، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو بہتر صلہ دے، میری بات پر توجہ کرے۔ یہ وعدہ میں نے کر لیا تھا، ورنہ میں 3 ہفتے سے کہیں جا نہیں پا رہا، کچھ طبیعت پر اثر ہے، اس لحاظ سے خوش بھی ہو کہ ساتھ ساتھ اگر انسان کی صحت ایسی رہے تو گناہ بھی ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، یہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، اور بیماری میں نفس بھی کمزور ہوتا ہے، بہت سی بیجا خواہشات سے اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آپ میری بات سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے چند باتیں عرض کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ عزیز دوستو، اس نے آ کے حضور کو دیکھا، لہجہ دیکھا، نبی کریم نے فرمایا تو نام بتاؤ نا بندے کا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کوئی بڑی خوش دلی سے نہیں بتایا، کیونکہ باقی لوگ جو ہاتھ کھڑے کر چکے تھے کہ وہ تو بڑا ظالم ہے۔ کہتے میں نے کہا حضور اس کا نام ابو جہل ہے، ابو الحکم ہے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہتے ہیں کریم محبوب نے نا مجھے تھپکی دی، اور فرمایا فکر کیوں کرتا ہے، چل نہ میں ابھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ حالات دیکھ کے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یا پہلے آپ دیکھیں گے کہ ظالم کا منصب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے گھر تک آپ کیسے آ جائے؟ او خدا کے بندے، ایک بندہ ہوتا ہے صرف ظالم کے سامنے کھڑا ہونے والا، وہ ایک ہوتا ہے، پھر اس ایک کو اللہ پورا قافلہ بنا دیا کرتا ہے، اس ایک کو اللہ جماعت بنا دیتا ہے۔